الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا مولانا محمد النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبید موڑے چڑھ کے کھیڑے اجے کچھ نہیں نبید موڑے چڑھ کے کھیڑے اجے کچھ نہیں حسین کیے پڑھیے مل کے نبید موڑے چڑھ کے کھیڑے اجے کچھ نہیں حسین کیے حسین دوتا ہے مصطفیٰ حسن بھائی پتر مرتضیٰ دا حسین ایمان دیئے اجے کچھ نہیں حسین حسین ایمان دیئے اجے کچھ نہیں حسین دیئے دا جملہ ساری زمان پہ جاری آنا چاہیے اجے کچھ نہیں حسین حسین امید نبی نے فرمایا من اللہ نور قرآن آیا حسین امید نبی نے فرمایا من اللہ نور قرآن آیا نبی حسین نبی اجے کچھ نہیں حسین
اجے پوچھنے حسین کی اور حیران رہ گئے یزید بولے بعد از شہادت حسین بولے حیران رہ گئے یزید بولے بعد از شہادت حسین بولے شہیداں دی ہو زندگی اجے پوچھنے حسین کی اگر ادھر سمجھ نہیں آئی ادھر سمجھ لو آتی ہوں میں حسین کی شان نساں فخر کر دے خلیل ورگے چھتے پوئے دے درباریاں کرن لئی میں درش دے میکائیل ورگے کہ بچہ ہنی دا دے کنے حسین منگے گیر دے دل میں جبریل ورگے سردار دلدی تھے حق مکلیوں کوہا لگ دے نہیں اسرائیل ورگے عید موڑ دے چلے اجے پوچھنے حسین کی اجے پوچھنے حسین کی اللہ تکبیر رسالت دل کی دھڑکن دل کا چین دل کی دھڑکن دل کا چین عقل کی ٹھنڈک دل کا چین رسالت حیدری حق دی چندک دل دا چین اے مارکن بور سمجھ کاری اندر بھی آج سپکران دے سپکران دیر تے علامہ صاحب کی آواز تمدی ہے پر آواز بھی سمجھ کاری اندر سبحان اللہ تھوڑی سمجھ دیکھ رہا ہوں ایک بھی حق دی چندک دل دا چین یا حسن یا دمہ پاکہ کریمہ دی بارگاہ سلامی ہو جائے حق دی چندک دل دا چین یا حسن حسینیت حسینیت مائک پر ہے حسینیت 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 یزیدیت حسینیت یزیدیت پورا ٹیلہ دے بولو یزیدیت 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 حسینیت بکری جہان تو عبادت حسین دی مشہور جگ نے تلاوت حسین دی کنجر دوار سہ کے بھی شمر نمندہ نہیں بولیا ہو رسول جائیے عادت حسین دی حسین تیرا جواب کوئی نہیں تو سخی اتنا حساب کوئی نہیں تو گھر دا گھر لٹا چھڑے نا تیرے ورگا نواب کوئی نہیں اللہ سونا صدقہ اکر سخی حسین نجبال سرکار دا ساڑی سنہ فلوں قبول فرمائے اللہ پاک دی عبد و ثناء اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حق و نیاز دے اندر ہدیہ اپیل تو محبت پیش کرنے تو بعد صاحبان گرم قدر کربلا دے تشنہ لبادی مقدس بارگاہ آج اپنی محبتات عقیدتاں دا خراج پیش کرنے آستے ہیں محفل پاک دے اہتمام میں عزیزم محمد شکیل صاحب جنہ دے بھائی محمد شیر اور احمد شیر بالخصوص جنہ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اور توڑی مسجد امام مفتی جناب قبلہ حافظ صاحب محمد سعید قادری صاحب کی شرف ہو میرے انتہائی پیارے بھائی جناب محمد صاحب علی ساکی صاحب تُسا نبی پاک دے سارے غلام سبحان اللہ میں دعا کرنا تُسا آمین آکھنا ہے کہ سجی ہے محفل سارے یار بیٹھے ہیں بیگانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں
سجی ہے محفل سارے یار بیٹھے ہیں، بیگانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں، آنا آپ کا بزم میں ایک بار ہو جائے، حضور گر کرم ہو تو سب کو دیدار ہو جائے۔ اللہ سونا سب یہ خالی جولیاں اپنی رحمت دنال بھرپور فرمائے، اور سڑے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب دی آل پاک دی اصحاب پاک دی محبت نال مرد دم تک معمول فرمائے۔ صاحبان گرامی قدر، میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں بننی، بالکل بلا تمہید گفتگو شروع ہے۔ سب شہادتاں تے بیان کرنے ناممکن ہو گیا، لیکن میں کوشش کروں گا کچھ فضائل بھی پڑھنے میں، ایک دو پاکہ دی شہادتہ ذکر بھی کریں گے۔ یقیناً جو آنکھ محبت شبیر میں نم نہیں ہوتی، وہ شمر و یزید کی آنکھ سے کم نہیں ہوتی۔ اگر ذکر سن دیا اکھا دا وضو ہو جائے کہ ظاہر نصیب بہرحال نہ بھی ہوئے تو کم از کم ساڑھے دل تسلیم کر لیں گے پاکاں دا ذکر پر حق کے، کیونکہ اہل بیت کی محبت جزو ایمان نہیں کل ایمان ہے، جزو نہ تھوڑا جائے کل ایمان ہے۔ اللہ سونا سانو حضور دی آل تے صاحب دی محبت نصیب فرمائے۔ ارشاد رب کائنات فرمائے فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، بندیا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ اے 1441 ہجری دا محرم ہے تے سن 61 ہجری سے واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ تقریباً پونیاں 14 صدیاں ہو گئی ہیں، ذکر امام حسین مٹیا نہیں، میٹ نہیں رہا اور انشاءاللہ مٹے گا نہیں۔ بڑی بڑی تنظیمات تحریکاں آئیاں ذکر امام حسین مٹان واسطے، وہ مٹ گئیاں نے، امام حسین دا ذکر مٹیا نہیں۔ کسی آکھا جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ اتفاقی حادثہ تھا، انہوں نے منہ بند ہو گئے پر ذکر امام حسین مٹیا۔ واقف ہیں اس بات سے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کی گھرانے والے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سب مٹ گئے اے حسین تیرا نام مٹانے والے۔ کی وجہ ہے بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے، انہوں نے ذکر مٹ گئے، حسین پاک دا ذکر نہیں مٹیا۔ رب کیتا وعدہ نبھا رہے ہیں، بندیا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا۔ یا اللہ میں کتنا چر تیرا ذکر کراں گا، میں بندہ فانی ہاں، یا اللہ میں 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال آخر میں مر جانا ہے۔ اللہ فرماتا جنی تیری زندگی ہے تو میرا ذکر کر کے جا، پھر جب تک حج القیوم ہے نا لوکاں دی زباناں تے رب تیرا ذکر جاری و ساری کروا رہے ہیں۔ امام حسین سرکار کا ذکر مٹ سکتا اچھی بولو نا یار، مٹ سکتا اللہ میری عادت نہیں آخر جو سبحان اللہ اچھی آخو، کوئی گل کچھ نہ آخو تھوڑے کرنا تک ذکر کی سماعت ہو رہی ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں وہ بالکل سنتے بڑی توجہ نہ لیکن وہ سبحان اللہ نہیں آتے، پچھو تو آتے نہیں کوئی گل نہیں بول سب اسی سن رہے ہیں بڑی توجہ دے نال، لیکن اسی سبحان اللہ نہیں آتے۔ میں لگتا کہ یہ علاقہ بھی انہاں علاقے میں شامل ہو گیا۔ تو جو تہاڈی پوری ماشاءاللہ میں سمجھنا ہوں، بڑے بازوق لوگ ہو، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ امام علی مقام سرکار کا ذکر مٹنا نہیں اور مٹیا بھی نہیں، ہوتی وجہ رب کیتا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ حضور بابا فرید سرکار کا 777واں عرس 5 محرم نوں لگا ہے تے پونی 8 صدیاں ہو چکی نے، فرید پاک کا ذکر مٹیا نہیں۔ غوث پاک کی یاریاں دواندے تے کھاندے انہاں دا ذکر مٹیا نہیں۔ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے 99 لاکھ دے جنگو تروڑ کے تے نبی دی غلامی دا پٹا گلے چکوایا تے رب نے ذکر مٹن دیتا نہیں۔ داتا گجری دی گل کر لے، غوث جلی دی گل کر لے، مہر علی دی گل کر لے، ہند الغنی دی گل کر لے، ذکر مٹیا نہیں۔ وہ دی وجہ کہ داتا علی گجری نے رب دا ذکر کیتا، منبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب نے ذکر مٹن نہیں دیتا۔ بابے فرید نے رب دا ذکر کیتا، منبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب نے ذکر مٹن نہیں دیتا۔ معین الدین اجمیری نے رب دا ذکر کیتا، منبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب نے ذکر مٹن نہیں دیتا۔ وہ امام حسین دا ذکر مٹان والے لاکھوں بدبختو، وہ جڑا منبر تے مصلی تے بیٹھ کے رب دا ذکر کرے، رب ہوتا تے مٹن نہیں دیتا۔ جڑا نیزے دی نوک میں چڑھ کے رب دا ذکر کرے، رب ہوتا۔ امام علی مقام نے اللہ دا ذکر خنجر دے تھلے کیتا ہے، قرآن نیزے دے اوتے پڑھیا ہے۔ امام حسین دا ذکر مٹ سکتا ہے؟ بڑے بڑے سلاطین زمانہ آئے، صلاح الدین سکندر اعظم نے 18 لاکھ مربع میل تک حکومت کی تھی۔ آج دنیا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا نام کی ہے، سر کتھوں دا رہن والا
حسین پاک ہر زمانہ سلام کرتا ماشاءاللہ بچہ بچہ سلام کرتا وہ دی وجہ سلاطین زمانہ تے بادشاہ جڑے کارنامے سر انجام دیتے نا انہاں دنیا دی عزت تے ظاہری دولت تے مال تے اقتدار واسطے دیتے نہیں. حسین پاک نے دشت بلال در جڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے نا وہ رضائے یار واسطے دیتا ہے. اور سبحان اللہ بہت سارے لوگ تھوڑے بیٹھے ہو گئے, کئیاں دے بھائی فوت ہو گئے, کئیاں دے باپ دنیا تو چلے گئے, کئیاں دے بچے بھی فوت ہو گئے ہو گئے, لیکن لوگ اپنے مریاں پترہ کے پیران پر گئے پر پونیاں 14 صدیاں ہو گئی سیدہ زینب دا پیر نے کسن کو لیا. او دی وجائے وے امت نو بچا چھڑیا امت دیا پیران نے امت نو بچا چھڑیا امت دیا پیران نے دین بچا چھڑیا زینب دیا پیران نے. حسین پاک دا کردار صرف مسلمانہ واسطے نہیں پوری کائنات واسطے مشل راہ. میں کیا کہ جناب پوری کائنات میں نے شیر بھی بڑے عمدے نے میں تم سب کو سنانا لیکن میری ہاں جی پوری کائنات واسطے کوئی کسی مذہبی تخصیص نہیں. پہلے کوئی ملک سی نا برطانوی دی حکومت سی جو پارٹیشن تو پہلے ہندوستان تو پاکستان بڑھن تو پہلے اندرا گاندھی دا پیو جدنا گاندھی سی انہیں عالم بغاوت بلند کر دیتا. انہیں کہ میں بغاوت کر رہا اساں برطانیہ دے ماتحت نہیں رہنا چاہتے. برطانیہ دی حکومت ظلم تے جبر دی حکومت ہے. اساں سمندر پار اپنا وکھرا ملک ہندوستان چاہنے اور حکومت برطانیہ اتنی بڑی کہ سورج ادھر چڑھ جاتا ہے ادھر ڈوب جاتا ہے. ان بندے سمجھایا کہ ایڈی بڑی سامراج کا ٹکر لے رہے ہیں کہ جن وچ سورج چڑھتا ہے تے لیدا ہے تے مشرق و مغرب دے کنارے بڑھا کے بیٹھی ملکہ برطانیہ تے تینوں ڈر نہیں آیا اتنی بڑی حکومت نہ ٹکر لے کے عالم بغاوت بلند کر دیتا ہے. وہ ہندو سی لفظ دے جناب لکھن والے نے انہوں نے کہا کہ یہ ظلم اور جبر کی حکومت ہے اور ظلم اور جبر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. صاحبہ یہ تے مسلمان کی تخصیص ہی نہیں صبح قیامت تک حریت اور آزادی کے جتنے بھی قافلے سفر کریں گے سپہ سپہ سالار حسین ابن علی ہوگا. حضرات گرامی قدر جتنے بھی حریت کے قافلے چل رہے ہیں جتنے بھی مجاہد میدان جہاد میں اتر رہے ہیں بلا شبہ سارے کے سارے گرمی خون حسین سے لے رہے ہیں اور صبح قیامت تک دنیا پکار پکار کے کہندی رہے گی کائنات آرے ہو اکبر میں کی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا حسین سرکار قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. امام حسین سرکار کا کردار پوری کائنات واسطہ مشر ہے. علامہ اقبال کہندہ تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد. علامہ کہندہ ہے امام حسین کی ظلم دے سامنے لکیر لاتی ہے نا ظلم جنہ بھی مضبوط ہو جائے کو لکیر نو کراس نہیں کر سکتا. موج خون او چمن ایجاد کرد جتھے امام علی مقام علیہ السلام دے مبارک خون دے قطرے ڈگے نے اللہ نے ہوتے اسلام دے بوٹے پیدا فرما دیتے ہیں. اس خاندان کا خرچہ آیا دین کے جناب خرچہ آیا بندہ بیمار ہو جائے نا مریض خدا نخواستہ وہ لاغر ہو جائے خون دی لوڑ پہ جائے ہر بندے کا خون لگ جاتا ہے جنہیں سمجھ آگے وہ سبحان اللہ کہو تو ضروری ہو جائے گا. ہر بندے کا خون لگتا ہے. پہلے گروپ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فلاں کہتا ہے جی میرا گروپ ملتا ہے میرا او نیگیٹیو ہے میرا او پازیٹیو ہے. اچھا پھر گروپ رل جاتا ہے تو پھر کراس میچ کرتے ہیں خون کھڑ کے جدا کراس میچ ہوئے نا او دا خون لگے تو پھر مریض ٹھیک ہوتا ہے. بلا تشبیہ بے مثال جو سونے مصطفیٰ دا دین بیمار ہے تو خون اس کا حدہ لگا ہے. اس خاندان دا خرچہ ہویا ہے. ایک ہندو شاعر جناب اپنا نظرانہ پیش کرتا امام علی مقام علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پتہ کی آندا ہے ادب و نیاز میں ہاتھ بن کے آندا ہے کہندا ہے یا حسین اسلام کو زندہ کیا زیادہ نہیں کہ تو نے نہ جملہ پڑھنا ملنا تاکہ فرشتے گواہ ہو جان سونے تیرے نہ
نواسے دا ذکر سن کے خوش بھی ہو رہے سن تے جناب ایک گواہی بھی دے رہے سن کہ یا حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے اور جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے مر کے جینا بتا دیا اے جملہ میں تو آٹے واسطے چھڑے ہیں مر کے جینا بتا دیا تو نے مر کے جینا بتا دیا تو نے میں صدقے جاواں امام علی مقام من نواز مذہب دی شرط نہیں ہے صرف مسلمان ہونے ہی شرط نہیں ہے کائنات دا ہر بندہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے ہندو شاعر بول کے آندا ہے مر کے جینا بتا دیا اور بربلا کہندا ہے ہندو شاعر کہندا ہے ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر بھی میری قابل تحریر نہیں کہندا پاکستانی بندہ مجھ سے بس اتنی سی گزارش ہے ہندو تو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں مار کے جینا بتا دیا سنو جناب میں حدیث پاک لگا پڑھنے کونین دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب اہل بیتی سبع منافع فی سبع مواطن فرمایا میری اہل بیت کا پیار ستا موقعہ دے کم آنا ہے میں لگا بیان کرن توجہ نال سماعت فرمائیو فرمایا اندل وفات مرن لگیاں بھی نبی دی آل دا پیار کم آنا ہے اندل قبور وعند النشور وعند الحساب وعند الكتاب وعند المیزان وعند الصراط فرمایا دنیا والے ہو میری آل دا پیار ستا موقعہ دے کنیا موقعہ دے ستا موقعہ دے کم آنا ہے اندل وفات مرن لگیاں بھی نبی دی آل دا پیار کم ومن مات علا حب آل محمد ماتا وہو شہیدہ فرمایا اندل قبور قبر دے اندر بھی پوچھیا جانا ہے 10 نبی دی آل دے بارے کی عقیدہ رکھدا رہے آئے اندل نشور جب قبرہ جو اٹھایا جانا ہے حسینی بکھرے ہونگے یزیدی بکھرے ہونگے جناب تیسرا موقع فرمایا اندل حساب جدو نام اعمال پھولیا جانے ذکر حسین دی محفل کرانا لیا محفل اندر بیٹھ کے دل سے ذکر حسین کر سن کے دل ٹھنڈا کرنا لیا اینا فرشتیاں لکھے ہونا مولا ذکر اہل بیت سن کے راضی اندر آئے اندل حساب اندل کتاب جدو نام اعمال دیتا جانا او تو پتہ دسیا جانے تو یزیدی ہے تو حسینی ہے فرما اندل میزان ہے جدو وزن تو لے جانے نے او تو اہل بیت دا پیار کم ہونا ہے وعند الصراط جب پل صراط سنی گزرن لگیاں نبی دی آل دا پیار کم ہونا ہے دوسری حدیث پاک سید کونین مسکن نبی پاک صاحب اللہ نور مجسم شفیع معظم حضور نبی کریم مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل حدت بی بنی اسرائیل فرمایا میری آل دی مثال بنی اسرائیل اس دروازے ترائے بنی اسرائیل نے نبی ایک دروازہ بنایا سی انہیں اعلان کیتا سی منن والے جڑا اس دروازے وچ گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا فرمایا میری آل دی مثال اس دروازے پر کی ہے جڑا میری آل دے نال وابستہ ہو جائے گا وہ دی قبر قیامت بہتر ہو جائے گی تیسری حدیث پاک سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات حسنین کریمین نبی پاک چم دے نے نالے سب دے نے شیابان کرتے نے سونیا نان کے دوتریانوں تے داد کے پوتریانوں چم دیا دیکھے آئے عرب دے اندر معمول شفقت محبت دے نال پیار نال بڑے چھوٹے بچیاں نو بوسا
دے لیندے اللہ دیا سونے محبوبہ تسا شہزادیاں نو چمدے بھی ہو سمدے بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تواڈے بچیاں نو چمیے تے تیل دی خوشبو ہوندی ہے پر جدوں جوڑی نو چمنا وا مینوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے فرمایا الحسن والحسین ہما سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین ہماری حانت آیا فی دنیا فرمایا میرے کل دنیا دے دو جنتی پھول نہیں ایک دنیا دے اندر دو جنتی پھول نہیں ایک جنت دا پھول ہوندہ ہے ایک دنیا دا پھول ہوندہ ہے دنیا دا پھول شاخ تو کٹ جاوے جدا ہو جاوے مرجا جاندہ ہوں دی خوشبو مر جاندی ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے خوشبو جنت دے پھول دے نال تشبیح دی ہے جنتی پھول لے شاخ تو کٹ بھی جائے خوشبو قیامت تک جاری رہتی ہے محمد مصطفیٰ جنتی پھول شاخ تو کٹ بھی جائے خوشبو قیامت تک جاری رہ جائے حدیثاں کتنی ہوں گی سبحان اللہ جن اندر ایسی چیز کتنا صبح بچا جی یہ 4 حدیثاں پڑھی مجھے روایتاں پڑھی ہیں اشون کے روایتیں کریمہ امام علی مقام سرکار خانہ کعبہ بوسہ دینے کے نا حضرت اسود وہ وقت اعلان ہویا لوگوں رستہ چھوڑو صفت پیغمبر تشریف لے آ رہے ہیں جس نے امام علی مقام دا اعلان ہویا حدیث پاک خانے کعبے تے ہر وقت 120 رحمتہ بستی ہیں سبحان اللہ 40 رحمتہ طواف کرنا لے تقسیم ہوتے ہیں 60 رحمتہ انہوں نے مل دی جڑے نفل پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تے 20 رحمتہ انہوں نے مل دی جڑے صرف خانے کعبے دا دیدار کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت اسود دا بوسہ لین واسطے جان لگے اعلان ہویا لوگوں راہ چھوڑ دیو شبت پیغمبر آ رہے آئے راقب دوش مصطفیٰ آ رہے آئے جگر گوشہ مولا مرتضی آ رہے آئے لوگوں نے پتہ لگا نبی دا نواسہ حسین آ رہے آئے کوئی امام علی مقام دے پیروں چمدہ آئے کوئی ہتھاں بوشے جندہ آئے کوئی کپڑے مبارکہ مس کردہ آئے حضرات نماز لوگوں نے نوافل مؤخر کر دیتے حضرات لوگوں نے نوافل مؤخر کرنے والا منظر میں ایک بندہ بولیا کہنے لگاؤ طواف کرنے والے ہو تھوڑا طواف خراب ہو جائے تھوڑا حج خراب ہو جائے گا اس امام حسین یہ پیرا نو کیوں چم دے ہو تقبل ہنا بہنا اگر تو سچ بنائے رکن یمانی نو چمو یا حجر اسود نو چمو جنہوں نبی پاک نے خود بوشا دیتا ہے ورنہ تھوڑا حج خراب ہو جائے گا ایک محبت والا کھڑا آیا کہنے لگا بدبختہ تیری سوچ ہو رہے ساڑی فکر ہو رہے ساڑا حج خراب نہیں ہونا ساڑا طواف بھی خراب نہیں ہونا اس بات نے کہ حجری اسود نبی پاک نے ایک بار چمیا ہے حسین نبی پاک نے بار بار چمیا ہے عادل جنہ دے گر وچ قرآن ہویا جبرائیل گیا دربان بڑھ کے باپ جنہ دا ریا لڑدا ہر میدان وچ کھلے ایمان بن کے تے ماں جنہ دی فاطمہ زہرا ہوئے نانا جائے عرش دے مہمان بن کے باغ دین دا بیران لگا کربلا بن گئے نگہبان بن گئے
پاک علیہ السلام دی بارگاہ حضور دی چچی ام الفضل آ گئی حضرت عباس بن عبد المطلب دی زوجہ محترمہ آگرد کر دیا نے سونے رب میں خواب دیکھی ہے روشنی کیا جناب دے جسمیت ہر بیک ٹکڑا جدا کے میری گود اندر آ گیا ہے اللہ دیا سونے محبوبہ میں پریشان رب دیا ماہیا ساڑھیا جانت جندیاں دیا ٹر جان پر تیری ظرف دا بال بھی ڈنگا نہیں ہونا چاہیے اے جناب دے جسمیت ہر بیک ٹکڑا کٹ کے میری گود اندر کیوں آ گیا ہے میری تعبیر کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی میری تعبیر بڑی چنگی ہے عرض کیتا حضور ارشاد فرماؤ فرمایا میری تعبیر ہے میری بیٹی زہرا دے کر ایک بیٹا ہوئے گا جڑا تیری گود کے اندر کھیلے گا وہ بھی ویلا آیا ام الفضل سرکار نے امام حسین ولادت تو بعد نے آ کے نبی پاک دی بارگاہ اندر پیش کیتا حضور سرکار نے امام حسین کا گلا چومیا ہے گلا چوم کے متھا چوم کے پیار کیتا ہے ام الفضل عباس زوجہ ابن عباس سے کرتی ہے یا نبی اللہ لوگ بچیاں دے متھے دے چہرے چوم دے میں اس گلا کیوں چومے آئے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا نبنی ہادا یقتل لہا فی ارد کرب قبلا فرمایا میں اس واسطے گلا چومے آئے میرے اس بچے دے گلے دے اللہ کی رضا دی وجہ نال یعنی ظلم خنجر چلایا جائے گا حضرات گرامی قدر بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں دنیا اندر تے نبی دے صحابہ اندر پر کسی بھی شہید کو شہرت نہیں ملی جڑی امام علی مقام کو ملی ہے وہ دی وجہ ہے ہر شہید دی شہادت دی خبر وہ دی شہادت تو بعد مشہور ہوئی ہے امام حسین دی شہادت دی خبر ولادت تو بعد مشہور ہو گئی ہے اور اے رکھے کیا جاندر یہ اتفاقی حادثہ تھا ادھر سے یزید کی فوج آ گئی ادھر سے امام حسین کی فوج آ گئی لڑائی ہو گئی اے نہیں اتفاقی حادثہ نہیں یہ طے شدہ کرنا سامنا ٹھیک سنو 60 ہجری رجب کا مہینہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ صلی اللہ وصال ہو گیا امیر معاویہ جو صاحب فراش اور اتنا بیمار ہوئے اس طرف یزید نے فائدہ اٹھانے جڑے گورنر سن بصرہ کوفہ شام عراق ایران مکہ مدینہ ساری اسلامی ریاست صوبے سب انہاں دے امات دے گورنر رابطے قائم کر لے اس تو بعد امیر المومنین میں بڑھنا تین بزرگ نبی پاک نے تین سے آگے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر تے جناب امام حسین سرکار یہ چارے بڑے دوست سکتے چارے نبی پاک دے صحابی باقی تین صحابی حسین پاک دے سکتے پیغمبر اشارت کی نماز کے بعد دا وقت مسجد نبی پاک بیٹھے نے گورنر دا بندہ آگیا ان کا جی تو گورنر صاحب بزا رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا عمر چیز امام پاک کچھ بڑے سن اور سرکار نے دور چلنا بھی لڑتے رہے انہوں نے فرمایا کہ ایڈا وقت ایک گورنر مدینہ دے دربار لگانا ہے میں نے شک پہندہ ہے کہ میرے معاویہ تا وصال ہوگا بیمار سن کہ یزید وقت میں ہاتھ تخت نشین ہو گئے انہیں لگتا سر کو بیعت مانگنی ہے اپنے خلافت اتقوا بفراست المومن انہو ینظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن بڑی دور تک دیکھتا ہے مومن کی فراست بڑی ہے حضرت پیر سید میر علی شاہ نکی جی مثال سنا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نام سنے نا سیری مارنا سبحان اللہ نہیں آتا کیونکہ کچھ بندے کو نیکیاں پہلے بڑھیاں ہوئی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ساڑھے نام اعمال تو بہت بڑھے اللہ کے سبحان سرکار تو فرما رہے کسی نیکی نو اکیر سمجھ کے چھٹو نہ ہو سکتا اللہ وہ دی برکت نہ لی گناہ معاف فرما دے تو کسی نکے گناہ نو نکا سمجھ کرو نہ ہو سکتا وہ دی وجہ نہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے پیر سید میر علی شاہ سرکار کو ایک بندہ آ گیا آپ نے چادر بڑی سونی بنی ناچا جنوانے کسی پیش کیتا آپ نے کام لیا انہوں بڑا چنگا لگا ایک گیا یہ اپنی چادر پرا چاڑی چلکا کے تو پہنا جیسا بن کے آ گیا کہنا سرکار سید سفید رہ لیں اے منو بڑا سونا لگ گیا تسی میں نوتا بتا دے آپ کر تشریف لے گئے اور استعمال سے جازی کو لے آ کے ہاتھ کہہ لے گئے تو لے لے اور بڑا خوش میرے کو دو ہو گئی ہیں جس جان لگے فرمایا گل سن پچھلی کو اور لے گئے سبحان اللہ کوئی لبڑی اتقوا بفراست المومن مومن کی فراست سے ڈرو انہو ینظر بنور اللہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ صدیاں بعد ہونے والے سیدہ دا مقام ہے تو انہوں دا کتنا مقام ہوئے گا جنہ آرام کیتا ہے تو تارت دی گودج کیتا ہے جنہ سواری کی تھی نبوت دکھر دے ہاتھ دیتی ہے امام پاک سرکار سے تشریف لائے گئے گورنر مدینہ کہنے لگا جی یزید تک نشین ہو گئے
انہیں بیعت منگی تواڈے کولوں، تواڈا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں یزید نمازہ نہیں پڑھتا، کتیوں کا شوقین ہے اور پاش عیاش ہے، بدماشیاں کرتا ہے، زنا شراب والے معاملات نے، ایسے بندے دے ہاتھ وچ میرا ہاتھ خلافت دی گردن نہیں جا سکتا۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن اور کاسٹ آ گیا، اور کاسٹ آ گیا، مجبور کر دیتا گیا۔ اگر کچھ بیعت نہیں کرو گے تو پھر تو قتل کر دیتا جائے گا۔ امام پاک سرکار نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا سی کہ حسین تینوں کربلا ظلمن شہید کیتا جائے گا۔ اگر میری وجہ نہ اتنے قتل و غارت ہوتی ہے، میں تو بچ جاواں گا، کیونکہ میری شہادت کربلا چوکی تو میرے نانے دے شہر چ خون دی ندیاں بہ جان گیاں، قتل و غارت ہوئے گی۔ تے نبی پاک دے فرمان ہے، جیڑا بندہ مکے تے مدینے جنگ و جدل دا باعث بنے گا، قیامت والے دن جنہ عذاب پوری دنیا نو ہوئے گا، او دن ادھا عذاب کلے اس بندے کو ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ نہ مدینہ پاک جنگ و جدل ہوئے۔ آپ نے تیاری فرمائی، آپ نے تیاری فرما کے فرمایا چلو اسا کربلا ول جانا ہے۔ 27 رجب دی رات، 27 رجب دی رات ہونا نبی مصطفیٰ نو معراج عرش اولا تے ہویا ہے، نواسے نو معراج کربلا اندر ہونا ہے۔ امام پاک نے سارے احباب نو تیار فرمایا، خاندان دے لوگوں نو تیار کیتا، 53 اونٹاں دے جس نے قافلہ تیار ہو گیا۔ اللہ والے ہو، ایک بندہ 2 4 10 سال کسی جگہ سے رہ جائے، پیٹ چھڑن لگے بندے رون لگ پندے نے، ایک مدینے دے والی مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے، لوگ روندے نے امام مدینہ نہ چھوڑو۔ رات دا ٹائم جناب امام حسین اپنی بہن زینب نو نال لے آؤ، اما فاطمہ زہرا دی قبر دے آخری حاضری دین واسطے چلے گئے نے۔ جنت البقیع دے اندر ماں دی قبر دے سر پیراں ول کھلو کے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، اما زہرا پاک پروارد کی اما جان، سچکیاں پی پی کے منو پال دے رہے ہو، میری تربیت پرورش قرآن دی نوریت دے کے کر دے رہے ہو۔ اج ویلا آ گیا ہے، تواڈے بابے جو دین دی خاطر میں تواڈا مدینہ چھوڑ آواں۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی، نبی پاک سرکار دی قبر انور تے جنت البقیع دا بڑا تھوڑا فاصلہ ہے۔ جناب سیدہ زینب پاک نے فرمایا، میرا اگر تیرا یزید دی بیعت تو انکار ہے تے میں بھی علی دی بیٹی ہوں، میں بھی زہرا پاک دی دھی ہوں۔ جتھا مار کے ماں دی قبر اتے بی بی پاک زینب فرمان لگی، اٹھ کے دیو پیار تے کرو بدیا، تواڈی تی مدینیوں جان لگی، پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے، مینو بولیا چلیا معاف کری، لے سلام ہونیا آخری بار دائے، تیری گودی اندر لکھاں سکھ ویکھے، غماں دا بھار پیا مار دائے، میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں قصد کر بل اسوار لائے۔ حضرات حاضری دے کے رات دا پچھلا ٹائم دونوں بہن بھائی کہنے لگے، چلو نانا جان دی قبر مبارک پہ چلنے آؤں۔ روضہ اقدس سے آخری سلام کرنے واسطے کھڑے ہو گئے، جناب حسین باکر دے کرتے نے، نانا جی تو سب نو قدیاں دے بٹھا کے مدینے پاک دی گلیاں دی سیر کرا دے رہے ہو، نانا جی من گود نہ لٹا کے اپنی زبان پاک چشوا دے رہے ہو۔ اج ویلا آیا ہے تواڈے قدیاں تے بیٹھ والا حسین، تواڈے مدینے دا وارث حسین اج تواڈے دین دی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی، تیرا حسین دی شان
چلے آئے تیری مہر نبوت پہ بین والا چڑھ کے نیزے دے پڑھنے قرآن چلے آئے تے اے ویکھ لو سکینہ شہر بانو نالے اکبر عباس جوان چلے آئے اساں پھر مسافران نہیں آمنا تیرے دین تو ہونے قربان چلے آئے ایک قافلہ مدینہ پاک کو چلے آئے 27 رجب نو چلے نے 4 شعبان مکہ شریف پہنچے نے شعبان رمضان شوال ذیقعد مکے والے امام حسین ابتداء تراویح پڑھی قرآن سنے آئے درس قرآن و حدیث سنتے رہے نے حضرات محرم تو پہلے جناب 7 ذوالحج دا ویلا ہے ساری دنیا جنت لین واسطے حاجی خانے کعبے آ رہے نے پر جنت مالک دین بچان واسطے کربلا ول جا رہے ہیں 7 محرم میں امام علی مقام نے حج دا احرام بنیا لیکن حج دے احرام کو آپ نے عمرہ چ بدلے آئے عمرہ کر کے آپ جس نے چلے جناب لوگاں روکے امام کوفے نہ جاؤ کوفی دا یوفی انہاں دی بے وفائی بڑی مشہور ہے تواڈے بابا علی مرتضیٰ نو شہید کرنے والے تواڈے بھائی حسن مجتبیٰ دے دشمن نے آپ نے فرمایا سنی روایات کے مطابق 350 خد اہل تشیع روایات کے مطابق 1200 تے 12000 تک کی روایات مل دیا میں کیونکہ 2 لاکھ دی آبادی اس ویلے کوفے دی امام پاک سرکار نو خطاب لکھ دیا امام اگر تساں نہیں ہوندے اساں عزیز دی بیعت کر لواں گے مجبورن کل تواڈے نام بات دی بارگاہ دے اندر اساں تواڈے کول سوال کرن دے حقدار ہوواں گے امام علی مقام نے فرمایا روکن والیو تساں مینوں نہ روکو مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کے دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا ایمان جاتا ہے میری شان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے تھکے تھری حضرات اللہ کو سلامت رکھے اور نعرہ مارا جانا سارے بندے جواب دیا پڑا کئی بندے بالکل ہاتھ کھوٹ کے بھیجتے جن کو مانا تر گیا بھی لڑنا نہیں انجے تین چک کے لے جانا پاکھن ذکر جنہیں نہیں بولنا وہ ان کی عمران خان جلسے جو بولنا سبحان اللہ کو ماشاءاللہ بڑی مقدس زبان ہے جس زبان تے ذکر حسین پاک جاری ہوتا ہے یقین کرو اچھا پتہ کی ہے ہر بندے دی طبیعت ذکر حسین مندی ہر بندے دی طبیعت نہیں مندی دی وجہ کہ بڑا نفیس ہے شعر صاحب ذوق حضرات تشریف فرمان پڑھے لکھے نوجوان مزہ لیں گے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے اسی سے اس کی طبع بہرہ مند ہوتی ہے ہر دل میں نہیں سماتی حب حسین یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے پاکیزہ دل ہو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دی کامل محبت نصیب فرمائے صحیح معنی جو حسینی بن جائے ہاں پھر تو پھر کب ہو گئے یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے بول چھوڑو فرشتے لکھ لین کے بندہ کہہ رہا سی یہ دل بھی حسینی ہے
جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے معاف کرنا بڑی معذرت میں عرض کروں گا کئی لوگوں کا عقیدہ کہ ساڈا لٹیا حسین تے ساڈا اجڑ گیا حسین تے ساڈے حسین دا کچھ نہیں رہا میں منبر دے تقدس نوں گواہ بنا کے عرض کرنا حسین اجڑیا بھی نہیں ساڈا حسین مریا بھی نہیں ساڈا حسین ہریا بھی نہیں وہ جڑا اجڑ تے اودے رہندا ہی کچھ نہیں خدا دی قسم اٹھا کے آتا 13 صدیاں اندر جویں جگ تے حسین وسیا ہے کوئی وسیا ہی نہیں ہے اچھر کے اندر چکاری بٹ جاندہ ہے گلی گلی جتنے حسین ہو رہی ہے ذرا دنیا بیدار بھی ہو جائے بچے بچے جو زبان بھی ہوئے گا حسین ہمارے ہیں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے تمہارا تمہا پاک کروں اکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چاہے انہوں جی ایک شاعر دا شعر یاد آ گیا مشتاق نام ایک شاعر تھی مشتاق نام بڑا موئی بیل لے بیٹھ وہ دا ایک دوست بڑا قریبی فوت ہو گیا ہمیں ادھے منٹ کی گل ہے بڑا لطیف جا اشارہ ہے وہ دا ایک دوست فوت ہو گیا انہوں نے بڑا پیار سے انہیں روز ہی پھول لے جانے وہ دی قبر تے جا کے بہ کے آنسو باندھ رہے ہیں انہوں بندے سمجھایا مقافات عملے حق دی راہ ہے ہر بندے مر جانا صبر کر اس اگے صبر نہیں ہوتا دوست نہ پیار بڑا سی گوڑا یار سی 2-3-4 مہینے گزرے تو انہیں جانا کٹ کر دیتا آہستہ آہستہ وہ ہٹ گیا انہوں اسے بندے پوچھے انہیں کہ ان کی ہوئے وہ شاعر جو شیر کہہ دیتا دیکھ دیتا انہیں کیا مٹ گیا دل سے رنگے غمے یار اے مشتاق سمجھ آ رہی مٹ گیا دل سے رنگے غمے یار اے مشتاق پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی سجنا یہ دنیا داری دا اصول ہے تو دنیا دار مر جائے تے چند مہینے بعد پھول مہنگے لگن لگ پیندے نے قبر پرانی لگن لگ پیندی ہے حسین ابن علی تیری عظمت و سلام ہے پونیاں 14 صدیاں ہو گئی نے نہ حسین ابن علی دی قبر ہی پرانی ہوئی ہے نہ عقیدتاں دے پھول ہی مہنگے ہوئے ہر روز نئے انداز سے نظرانے پیش ہوتے ہیں ہر سال نئے انداز سے نظرانے پیش ہوتے ہیں اور صبح قیامت تک ذکر امام حسین مٹنا آج میں بڑی معذرت عرض کروں گا یہ بھی نہ ساڈا غریب حسین نہ کیا کرو صبر دی کعبہ کا حسین دا نام حسین صبر دی کعبہ کا حسین دا نام حسین ہے اللہ تعالیٰ سے ہم صحیح معنی جو حسینی بڑھائے صبر دی کعبہ کا حسین دا نام حسین ہے سنو جناب گرامی قدر امام پاک جو مدینہ مکہ پاک کو کربلا بل چلے گئے وقت نہیں ورنہ میں بیان کردہ 19 منزلہ دے لوگ آپ نے روکے آپ رکے نہیں آپ نے جناب روکن دی کوشش کی تھی آپ رکے نہیں پھر ایک ایسا میدان آیا آپ نے دیکھا رتیلہ دے چٹیل میدان میں یہ سرخ رنگ دی رہے تھے وہ جو درنیزہ گڑے آئے پٹیا نہیں گیا سواری ٹھہرائی چلی کوئی نہیں قدم ٹھکایا اٹھایا نہیں گیا آپ نے پوچھیا ساتھیوں کیڑی جائے آوازوں دیا کا حسین ایدہ نام میدان نینوائے فرمینو ہور بھی کچھ کیا جاندہ ہے کہ جناب یقال لہا فی ارد کرب مبلا ان میدان کرب بلا بھی کیا جاندہ ہے آقا حسین نے فرمایا ساتھیوں خیمے لا دیو یہی ساڑی آخری رمضہ ہوئے گی حضرات 7 محرم دی رات ہے عبید اللہ میں زیادی فوج آ جاندی ہے حسین پاک میں مقالات ہوئی مذاکرات ہونے کے حسین تو جناب یزید کی بیعت کر لے آپ نے فرمایا کوفیوں فرمایا مصر خط لکھ کے بلایا ہے سفیر بن کے مریدن دے آیا میں سفیر امن بن کے کوفے آیا ہوں کوفیوں بنر بے وفائی نہ کرو حضرات گرامی قدر مذاکرات مکمل نہ ہو سکے 8 محرم دی رات پھر گل ہوئی 9 محرم دی رات آ گئی بات فائنل ہوگی امام عالی مقام نے فرمایا او بدبختو اس سارے کٹ سکدائے پر کسے باطل نے سامنے چوک نہیں سکدا 9 محرم دی رات بات فائنل ہوگی حسین پاک دی بشیر اعظم کون ہے بشیر خاص کون ہے علی دی شہزادی نام جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ قدم قدم پر چراغ
ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی یزیدیت کے نقش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی نبی کا دین سمر سمر کر یہ تسلیم کر رہا ہے اجڑ کر بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی اجڑ کر بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی نبی کا دین اب نبی کا دین سمر کر یہ تسلیم کر رہا ہے اجڑ کر بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی دوران سفر کئی خزانے ریت کے حوالے کر گئی پتھروں کی جڑوں میں بھی ہیرے چھپا گئی ہے علی کی بیٹی جناب امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب یزید کی بیعت تو میں انکار کر دیتا ہے فرمایا ویرا ہون کی ہوئے گا فرمایا ہون تیرا بھی دنیا تو چلا جائے گا میری شہادت ہو سکتی ہے تیرے انو محمد دی شہادت ہو سکتی ہے علی اکبر دی عباس ورک جوان تے قاسم دی شہادت ہو سکتی ہے عرض کیتا ویرا اسے صورت سب کچھ بچ سکتا ہے فرمایا ہاں بہن حسین دی جان بچ سکتی ہے قاسم یا پاس تے انو محمد دی جان بچ سکتی ہے پر ایک گل بہن زینب تیرے نانے دا دین یتیم ہو جائے گا کائنات دیا پردادار امتیاں بیبیاں نو میں سیدہ پاک بھی ملے دی خاک دوبار دیواں عرض کیتا ویرا میں اپنے ویر عباس دی لاش تے رو سکتی ہوں اپنے پتراں دی موت دا غم تے برداشت کر سکتی ہوں پر نانے دا دین یتیم ہوندا نہیں ویکھ سکتی حضرات بعد فائنل ہو گئی رات دا ٹائم ہو گئی امام علی مقام سرکار نے دیا بجھایا دیا بجھا کے آپ نے خطاب فرمایا معروف روایت میں چھوڑ کے بیان کر رہے ہوں دیا بجھا کے فرمایا ساتھیو اس جان دیو جنگ لڑن نہیں آئے میں تے پیر بن کے مریداں دے آیا حضور دی امت دا خیر خاطر رہنما بن کے آیا اور یزیدی میرے خون دے پیاسے ہو گئے حالات بدل گئے 144 بندیاں دا قافلہ ہن موجود ہے 9 محرم دی رات شب عاشور فرمایا میں علی دا لال ہو کے زہرا دا پتر ہو کے نبی دا نواسا ہو کے اعلان کرنا تواڈے تے میں راضی میرا بابا علی راضی میرا نانا نبی راضی جڑا کوفے جانا چاہتا چلا جائے کسی ملک شام جانا چاہتا ہے کرا دس دینا مکے تے مدینے کو جانا چاہتا ہے جان بچ سکتی ہے حضرات جس نے دیوا بجھایا ہے کوئی بندہ بھی جگہ تو ٹس تو مس نہیں ہویا پھر آپ نے دیوا بجھا دیتا پھر خطاب فرمایا پھر دیوا جلا کے لکھیا ایک بوڑھا صحابی نبی پاک دا 94 سال دی عمر ہے جنہا نام مسلم بن نوسجہ رضی اللہ تعالیٰ نو جھوٹ بولتے لوگ نبی پاک دے صحابی دی سننا لگے 8 صحابی گئے سن 19 تابی گئے سن 14 قرآن دے کاری گئے سن 22 قرآن دے حافظ نال گئے سن اے نبی پاک دے صحابہ دے مشتمل قافلہ ہے بوڑھا بابا اٹھیا آئے وہ دے ہاتھ کب دینے پہ اے ہاتھ مان کے عرض کردہ شہزادے آخری میرے قدمہ تو دور نہ کر اسی کوئی موسیٰ دے ساتھی نہیں جڑے کمانگے موسیٰ جنگ لڑ تو یا تیرا خدا ایسا محمد پاک دیا ٹکڑیاں دے پڑھنے والے سیدہ جتھے تیرا پسینہ ڈگنا اتے غلامہ دا خون ڈگے گا سامانی نال فرمایا بارکم اللہ اللہ برکتہ دے میں خیمے اندر سب نو بھیج دیتا ہوں پچھلی رات آوے نجد ہوئے شب عاشور میں مستند روایات بیان کر رہے ہوں شب عاشور جناب جاری ہے پچھلی رات آوے لایا ہوں آپ نے زہیر بن کہن اپنے خادم خاص نال لیا فرمایا چل رکھیے کہ جناب اصحاب حسینی نے انہاں دیا جذبی اندر کوئی کمی کے نہیں آئی حضرات گرامی قدر مسجد اندر بیٹھ کے نمبر دے تک پسن گواہ بنا کے عرض کرنا امام علی مقام جڑے خیمے کل جاندے نے شکویاں دی بجائے اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز ہوندی ہے اللہ دا قرآن بیان فرماندا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اہل بیت نالے تے اہل بیت اللہ دے قرآن نالے ایک بندہ ہو کے لے قرآن پڑھے چک چک بسترے مت ماری گئی ہوئے آنکھیں نماز کی باتیں کرتے ہیں قرآن کی باتیں کرتے ہیں پر نہ رہتی لگے تے مٹھے دے بیٹھا جائے سمجھ لے پکا مومن نہیں پکا مومن او ہوئے گا جدے ہاتھ دی اندر اللہ دے قرآن دا دامن ہوئے دوجی ہاتھ دی اندر مصطفیٰ دی آت دی محبت دا دامن ہوئے امام علی مقام سرکار نے دیکھے جڑے خیمے کل جاندے نے اللہ دے قرآن دی خیمے کل گئے نے ایک بوڑی مستور اپنے پتر نو سامنے بٹھا کے فرما دی پترا تین میں دودھ نہ بخشنا ہے صبح پیر حسین دیا قدمہ تو قربانی آنیاں نے تے تو جنگ لڑن جانا ہے جنہیں نہیں زخم لگنے نے جن میں تیری لاش لکھا کوئی زخم تیری کنڈچ نہ لگا ہوئے سینے سے لگنے چاہیے دینے تاکہ پتہ لگ جائے یہ غلامان محمد ہے جان دینے سے نہیں ڈرتے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے امام پاک اندر داخل فرما بارک اللہ او خاتون اللہ تنو برکت دے کنا پیار ہے تنو والے رسول دے نال اگلے خیمے کو لگے او خیمہ جڑا ہے اوس بی بی دائے جڑی نو شیروادل دی پوتی ہے ایران دے بادشاہ شاہی جذب چرتی بیٹی ہے جدہ نام جناب شہر بانوئی امام علی مقام دے 4 حرم میدان کربلا اندر گئے نے بی بی ام رباب پاک جنہ دے بیٹے دنا امام علی اصغر حضرت شہر بانو دے بیٹے حضرت زین العابدین جنہ دے نام امام علی اوس اور تیسری جناب ام لیلہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بیٹے دنا حضرت امام علی اکبر ایک مستور پاک در راہ 40 سال ہو گیا کربلا جاندے ہوں 3 حرم اس ویلے موجود نے شہر بانو دے جناب خیمے چ گئے نے دیکھیا کہ یہ خاتون اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہی ہے بی بی نو جناب ساڑی آج بی بی نو کدی فاقہ آ جائے یا کمی آ جائے گھر دے اندر شکر کرن لگ جاندی نہیں اے پاکاں دی اولاد دے پاکاں دے گھر دی بی بیاں نے جناب اللہ دے قرآن پڑھ رہی نے امام پاکاں دیکھیا صحیح پہ پاک نو ٹھپ کے اونچی جگہ تے رکھیا امام دے قدماں دے پہ ہاتھ رکھ کے سلام عرض کیتا حضرت امام علی مقام سرکار نے فرمایا شہربانو ہو سکتا تیری میری آخری ملاقات ہوئے سر دی ہاتھ رکھ کے فرمایا شہربانو وقت تھوڑے میں گلہ زیادہ کرنیاں نے سر دی آسائیاں میں سنتی پئیاں فرمایا شہربانو میں تنوں دسن آیا ہوں ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے ایران دے گرم تے گرم کردیاں تے آرام کرنے والی ہے سونے چاندی دیاں برتناں در کھان پینے والی ہے مدینے دے فقیر ٹوٹی چٹائی تے گزارا کر دی رہی ہے مٹی دیاں برتناں در کھا دی رہی ہے کدی بھی تو شکوہ کر کے میرا دل نہیں دکھایا شہربانو میں تینوں دسن آیا تیرے تے میں راضی میرا بابا راضی میری اماں زہرا راضی آج حالات بدل گئے نے ہو سکتا ہے کہ کل میں میدان کربلا اندر شہید ہو جاؤں تینوں میں اجازت دینا اگر ایران واپس جانا چاہیے چلی جا حضرت عباس قاسم دی علی اکبر موجود نے با حفاظت میں تنوں پہنچا سکنا جناب شہربانو گل سن گل لگی تھی سر دے ازائیاں آخری ویلے قدمت دور نہ کرو اگر علی دی بیٹی زینب گزارا کر سکتی ہے علی دے گھر دی قمیض بھی گزارا کر لے فرما بارک اللہ تنوں برکت عطا فرمائے حضرت شہربانو پتہ کیا تیرے کہنیاں نے زہے قسمت کے مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی زہے قسمت کے مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی ہو فخر ہے اس پر کہ مرتضیٰ کے گھر کی لونڈی ہو بابت ضرورت اپنے بچے قربان کر دوں گی نبی کے دین کی خاطر اپنی گود ویران کر دوں گی امام پاک نے میں امام پاک کی شہادت تک شاید پہنچنا سلام ختم کر لگا تسی بھی تھک گئے ہو امام علی مقام سرکار
اور زینب پاک نے آخری مشورہ کرتا بہن صبر کرنا سبحان اللہ واویلا نہیں کرنا لوگ یہ نہ کہہ کہ نبی کی حال نے امتحان دیتا تو ہائے وائے کر کے لکھتا تیری میری جدائی ہو جانی ہے سیدہ زینب پاک جملہ بولیا عرض کیتا ویرا میں مدینہ چھوڑیا پر تینوں بھی چھوڑیا سبحان اللہ میں مکہ چھوڑیا پر تینوں بھی چھوڑیا سبحان اللہ آج تو میں نے چھڑ کے جا رہے ہیں آپ نے سر تیاز رکھ کے فرما رہے ہیں یہ مجبوری ہے نظام قدرت جانا میدان کربلا تیرا میرا ساتھ ٹوٹے گا پر ایندہ نہیں کہ تیرے تمہیں جدا ہو جانا گا سر کٹ جائے گا نیزے دے چڑھ جائے گا اچھا ہو کے تیرے پردے دی حفاظت کرنا جاؤ ایک شاد میں جان کروں گا میرے معصوم کربلا دی امام علی اصغر صبح ہوئی پھر مذاکرات دور ہے امام پاک نے فرمایا جو رات فیصلہ 3 دن ہو گئے بھوک شدت سخت گرمی 18 جیٹ دیسی نہ کیڑا 18 جیٹ 10 ماہ جیٹ دی گرمی تک تو کتنی سخت ہوتی تے پھر رتیلا میدان تے پھر عرباں دی گرمی ویسے مشہور ہے اللہ اکبر انج پڑھی سبحان اللہ امام علی مقام سرکار مذاکرات تو بعد فائنل ہو گیا 14 افراد آپ دے خاندان دے اور باقی آپ دے جان نثار ایک کر کے سارے شہید ہو گئے مسلم بن اوسجا زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر اصحاب اسلامی شہید ہوندے گئے بالآخر واری آ گئی امام حسین دے خاندان کے افراد دی تو حضرت امام علی اکبر اس شخصیت نہ جڑا شبیہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ حضور دے وصال تو بعد امام حسین سرکار دنے بھی روندے لاتی بھی روندے عرض کردے نانا جی بڑی تصویر بڑی یاد آؤں ایک دن سونے نبی خوابج میں فرمایا یا بنیا ہو پترا پریشان کرتا میرے کو رونا ہے آگے تیرا رونا تو میں نے گوارا ہی نہیں فرمایا جا اللہ تیرے پتر دے گا جڑا سر تو لے کے میرے پیران تک میری شبیہ آزم ہوئے گا پھر کدی مدینے والے نے یاد ستاندی سے نہ تھے وہ حضرت امام حسین سرکار نے عرض کرتے ہیں کہ امام علی اکبر نے بار کڈو اسا زیارت کر کے سونے مصطفیٰ دی یاد تازہ کرنی ماشاءاللہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ اور یہ بھی گل یاد ہے کہ حضرت غازی عباس علم بردار جنگ لڑنے واسطے میدان سے نہیں گئے جی جنگ دی کرنا غازی عباس جانتے کہ جب میدان کربلا دا نقشہ ہی ہو رہا سبحان اللہ آپ کا لقب سی کمرے بنی میں کیڑے کیڑے شہزادے دی کمرے بنی آشم اور حضرت غازی عباس ایڈے جوان سن کہ آپ لت بڑا کے نہیں سر گھوڑے سے بنے چھال مار کے بیٹھتے سبحان اللہ اور 2 رکابہ گھوڑا تیری گھوڑے سے بیٹھ کے آپ پھر پیر میں لکیر کھچتے سمجھتے اتنا کڑیل جوان کمرے بنی آشم باب الحوائے حضرت فاطمہ بل بنی دلخت جگر مولا علی سرکار دی شبیہ مبارک جناب غازی عباس علم بردار آپ بھی جنگ دی غرض کرنے گئے آپ تو پانی پہن گئے بازو مبارک شہید ہو گئے کہ بچیاں تک معصومہ تک کوئی قطرہ پیاسا تک پانی تک پہنچ جائے ایک تو بعد دوسرا شہادتہ پیش کردہ قربانیاں پیش ہو رہی ہیں پھر جناب ایک ایسا بھی لڑی آیا امام علی اکبر کر دے ابا جی انہاں غازی عباس نو چچے عباس نو گرا لیا انہاں سمجھیا شاید اساں بڑی بہادری کر لئیے عرض کیتا ابا جی کچھ میں اجازت دیو میں انہاں نو دسنا چاہنا کہ بدبختو بکریاں نہ ٹکر لے سکدیاں نے محمد دے شیراں نہ ٹکر نہیں لے سکدیاں حضرت امام علی اکبر سرکار چہرے تے نقاب رکھدے نے حضرات جدوں جناب میدان کربلا ول علی اکبر سرکار نو ٹورے آئے سیدہ زینب نے چونکہ علی اکبر کو پالے آئے امام حسین نے فرمایا بیٹا اپنی پٹھوں کو اجازت لین تو بعد جنم دن والی ماں میں لیلہ کل بھی اجازت لے لے نانے دی دستار بابے دی تلوار تا بھائی جناب حضرت تایا امام حسن پاک دا پٹکا جناب اپنی کمر دے نال بنے آئے چہرے تے نقاب کر کے امام علی اکبر جدوں میدان کربلا اندر گئے حضرات 20,000 کوفیاں دا لشکر جس نے سامنے کوفیاں نے لیتے آپ نے چہرے کو نقاب چکیا ایک بندہ بول کے کہنے لگا یوسف الرجا او ملک سجا کہتا کوفیوں ایک لگ دائے یا اللہ دا فرشتہ زمین دے آگے آئے یا اللہ دا نبی یوسف دوبارہ آگے آئے یوسف الرجا او ملک سجا
انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اللہ کا فرشتہ آ گیا. آپ نے فرمایا نہیں، نواسے ہے محمد کے وطن دور ہمارا، آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا، چہروں پہ ہمارے حسن ازل کی تنویر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر. شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، چند قدم ہے عرش بری گھر سے ہمارے. میں علی پاک دا پوتا ہاں، حسین پاک دا لخت جگر. حضرات گمشان دی جنگ ہوئی، اشعث بن طارق نامی بندہ جڑا 300 بندے نے کلا مقابلہ کروا، انہوں ابن سعد نے بھیجا کہ جا تو حسین دے پتر دے نال مقابلہ کر. اس کے سامنے آیا نا کہنے لگا کہ ایڈی سونی تیری صورت ہے تو انہیں کھاکو کون طرف جائے گا. میں تو کیسا بے وقوف ہے، تیرے کو اپنے گھوڑے دا باندھی نہیں صحیح بندیا گیا. انہیں تھلے ویکھا امام پاک نے سیدھی تلوار نے اٹھی تلوار مار کے پھنار کر دیتا. جناب ایک تو بعد دوجہ کوفی ہوندہ واسطے جہنم ہوندہ جا رہا ہے. پھر ملا کر عمر بن سعد آوازہ بلند ہویا کوفیو، ایک جگہ ایک جاندے رہے سارے کوفی کو سب مر جاؤ گے، واسطے جہنم ہو جاؤ گے. یک باہر کی تیرہ دا حملہ کر دیو، نیدیاں دیاں دیاں سکیاں ہوگی، تیر برسن لگ جاندے نے. اللہ علی علی دا اتے دشمن سچے کھپے، علی پاک دے شہزادے تے تیرہ دی بچھاڑ ہو رہی ہے، نیدیاں دے تلوارہ دی بچھاڑ ہو رہی ہے. امام علی مقام دروازے بچ کھلو کے دیکھ رہے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ تو اس قوم سے گواہ ہے جنہ بچہ میں بھیجیا ہے میدان کربلا اندر، خلقم و خلقم و منطقم بشبیہ رسول اللہ. چلن پھرن دے بودن چالن دے اندر تے چہرے مبارک اندر تے نبی دی شبیہ اعظم ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کا نظام قدرت مقافاتی عمل زخمہ دی تابنہ لے آنے ہو. امام علی اکبر جدو گھوڑے تو زمین پہ آئے میں آپ نے آوازہ لگایا ادرکنی یا بنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دے بیٹے یعنی ابا حسین میری مدد فرمایا دے. حضرات کتابہ کراؤں دے امام حسین دی داڑھی پاک دے کچھ بال سفید نے باقی سے آنے خیام میں تو چل کے پتر دی لاش تک دیا. امام حسین دی ساری داڑھی سفید ہو چکی ہے، دیکھی آخری شامہ نے پتر دیا سر چکے جناب کو دی اندر رکھیا. کربلا دارے تک خد ظلفیں کو صاف کیتا. حضرات سینے اندر برچھئے اور سانسا دی مالا ٹک ٹکے چل رہی ہے. آپ برچھی کرنے لگے علی اکبر کر دنے ابا جی جب تک برچھی میرے سینے اندر ہے اس وقت تک میرے سانسا دی مالا چل رہی ہے. چند کرنا کرن تو بعد اللہ والے کئیاں بندیاں نے خدا ہون دے دعوے کیتے، کئیاں بندیاں نبی ہون دے دعوے کیتے، پر حسین ہون دا دعویٰ کسے نہیں کیتا. جوان پتر دے سینے دے پیر رکھے آئے، گوڑا گوڑا مار کے جدو پرچی پٹی ہے خون دا فوارہ چلے آئی. امام علی مقام دی داڑھی مبارک کو رنگین کر گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جدو لے کے خیمے مبارکہ چاہے میں جناب سیدہ سکینہ شہر بانو مستورات مقدسات سبحان یمین جدوں لاشی اکبر دی خیمے چے آئی، سکینہ نے رو رو کے پائی دہائی. پشاہت میں نو بھی دیکھن میں دیو کیویں سہر لا میرا ویران آئے. جبر دیاں خونی گٹاواں دے اولے محمد دا بدرے منیر آئے. اللہ جان کی راز سیئے خدا دا آیا واقعہ پیش سی کربلا دا. جتوں پید کتے یزیدی شپانی اکبر دے حصے چتیرا گیا ہے. جبر
بربریاں خونی کٹاواں دے اولے محمد دا بدرے منیر آ گیا ہے سکھاں سے مکھن بچانا پکانا بڑا اوکھا کام بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام پاکان یہ قربانی دا صدقہ آج دین زندہ حسین اگر نہ ہوتے شہید آج گھر گھر میں ہوتا یزید نبی کی سنت آیانہ ہوتی خدا کے گھر میں خزانہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسانیت کا اور ہی رنگ ہوتا حسین انقلاب لایا وفا کی ایسی کتاب لایا عنوان ہے جس کا شہادت حسین زندہ تھا کیا اسا واہ حسین کون کرتے ہیں واہ حسین ہائے حسین اب واہ حسین واہ حسین میرے نام سے آخری جملے نے مل کے پڑھ لیں تاکہ آقا حسین سکی سرکار دی بارگاہ سب دی آدمی پیش ہو جائے حسین زندہ باد حسین حسین زندہ باد کیمرے والا بھائی ذرا ریکارڈنگ کرنی کیڑا بندہ جنہیں آج تک ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہو سکی ہاتھ چوکیاں سے بولنا ہے حسین زندہ باد زندہ باد یزید کل بھی مردہ باد سی اج بھی مردہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ حسین کی شان زمین و زمان سے پوچھو مکین و مکان سے پوچھو اللہ کے قرآن سے پوچھو اگر تیرے بسر کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں سے پوچھو حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید کل بھی مردہ باد سی اج بھی مردہ باد حسین کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے آنے پچھلے مل کے بولو حسین ایک نہیں پیڑے طریق رہنے چاہیے بلکل آخری جملے حسین زندہ باد ہر شاید کوئی نہ کوئی حد ہوندی پر بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد ہے پر محمد دا ناز حسین ساری دنیا دا ناز محمد ہے پر محمد دا ناز حسین سنو دسیا رسول دے سجدے دے میری اصل نیاد حسین ممتاز کفن دل پرسوں میرا دین ایمان حسین حسین زندہ حسین زندہ اسود اٹھے جنے بھی شہباز فضائے اندر بکری سب تو پرواز حسین دیئے ناز اندر تے گفتار اندر ہر شیب اللہ قابل داد حسین دیئے ناز اندر تے انداز اندر ہر شیب اللہ قابل داد حسین دیئے تے جدوں گرد قرآن دی کوئی کرنا سانو لگدا آواز حسین دیئے حسین زندہ حسین زندہ اجے دی آواز پوری نہیں ہوئی حسین
जिंदाबाद सी अज दी मुर्दाबाद हुसैन हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद अल्लाह सुना अल्लाह सद हुसैन का जवाब का सदका साड़ी अल्लाह फरमाए आमीन जामिया अल्लाह सब सही माने च मुसलमान बनाए इन भाई महफिल पाक दे इत्तिमाम ने खाद कीता अल्लाह पाक रब खैर बरकत नसीब फरमाए दौलत इश्क नबी दिल में समाए रखना अनमोल खजाना है लुटेरों से बचाए रखना ये चंद का होते रखना इनको संभाल कर सामने रख दिया अपनी जानी काल का जब तक जिंदा रहिए आला साहब की मोहब्बत में जिंदा रहिए मौत आवे तो नबी पाक की आग दी गुलामी ना पता गले चो आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग सुभान अल्लाह